چلا نبی کا حکم ہے کیا اسلام کو بچے کو بتاتی قرآن کی آیت کا اگلا حصہ یہ ہے کہ آپ پر ایمان لانے والا بھی اس دعوت کے طریقے کو اسی بصیرت کے ساتھ ہوگا. على بصيرة أنا ومن تبعني فاستقم كما أمرت ومن تاب معك فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. اور دوسری آیت قرآن کی قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. من اتبعني سے صحابہ مراد نہیں ہیں. یہ دورے یہ آپ کا دور رسالت مراد نہیں ہے. قیامت تک آنے والے سارے مسلمان مراد ہیں. اس کام پر بصیرت کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں جو آدمی اس کام کو انبیاء اور صحابہ کرام کا کہ ہی کا یقین نہ کرے مجھے اس کام پر کوئی بصیرت نہیں. انبیاء اور صحابہ کرام کا کہ ہی کا یقین نہ کرے اس کام پر کوئی بصیرت نہیں. کام کے کسی دن پر اس پر اعتراض کرتا ہے سمجھ لو کہ آدمی سیرت سے نہ واقف. جسے اس کام کے کسی دن پر اعتراض ہو وہ سمجھ لے کہ اس کو سیرت سے نہ واقف. مطلب یہ ہے کہ جو آدمی جتنا سیرت کو غور سے پڑھے گا اس کام پر اس میں بصیرت ہوگی. لوگ بیچارے اپنی لاحقی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طبیعت کا کام جو ہو رہا ہے یہ کوئی الگ کام ہے اور انبیاء صاحب نے یہ کام کیا ہے کوئی الگ کام ہے. آپ کی اہلیت اور آپ کو جو حالات پیش آئے ہیں میں آپ کے کرتا ہوں کسی کافر کی طرف سے آپ کی نماز پر تلاوت پر عبادت پر تعظیم پر اس پر کسی کافر کی طرف سے کسی نبی کو کوئی رکاوٹ نہیں. ہر نبی کے زمانے کے گزرنے کے بعد اس نبی کے قوم میں کچھ نہ کچھ معاملات عبادات کے واقع ہو جاتے کو عبادت میں ہمارا آپ سے مخالف کریں جو غلط ہے. اس لیے کہ کفار خود بعض جو عبادتیں کیا کرتے تھے جو ان کے گزرنے والے علیہ السلام سے ان کو ملی تھی وہ جو بھگوان کو کیا تھا رفتہ رفتہ ان کے دین کے اندر ظاہری تبدیلیاں ہو جایا کرتی تھی. لیکن کسی نہ کسی درجے میں ہر وہ قوم جو کسی نبی کے پاس آئی رہی ہے اس میں اپنے نبی سے کچھ معاملات آتے عبادت سے کیا ہوئی غلط ہے. کفر کی لڑائی اسلام سے تھی وہ اصل دعوت سے لڑائی مذہبی آزادی یہ کافی کا مزاج تھا. کافی کہتے تھے جو آدمی مذہب رہنا چاہے گا لیکن لڑائی اس طرح ہے کہ آپ ہمیں اس دین آپ کی طرف دعوت برسا لڑائی بڑھیا بڑھیا باطل کو لڑائی اس طریقے کہ آپ کون سا عمل کریں. لڑائی سے ہے کہ آپ دین آپ کی طرف دعوت بھی دے. میں نے عرض کیا کہ بصیرت اس کو حاصل ہے اللہ اس راستے کی رکاوٹوں کے باوجود لوگ اعتراضات کے باوجود اس کام میں زیادہ برابر شک نہ ورنہ بہت سے لوگ ادھر رہتے ہیں جو ناواقف لوگوں کے اعتراضات کی وجہ سے اپنا کام نہیں دیتے یا قدر میں کام اس کا ہو جاتا ہے. یا کچھ تو کہتا ہے نا بھائی وہ بنا پڑھے لکھے آدمی بہت بولے کہہ رہے ہیں تمہارے ذمہ ہے تم کو جا کے مطمئن کرو سمجھاؤ
مدرس کو مطمئن کرنا ذمہ داری ہے، اور مدرس کے اعتراض پہ اپنے کام کو چھوڑ دینا یہ بے وقوفی ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ آپ سے جو کفر کی لڑائی کی ہوئی ہے کہ آپ ہمارے علاقوں میں آپ کیوں آتے ہیں، کیوں کرتے ہیں آپ اپنی افغانی میں عبادت کی جائے نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ ہمارے پاس آئیں اور آ کر ہمیں اتنی آپ کی دعوت ہے، میں آپ کا قبول پا کر کہتا ہوں تو ہر زمانے میں باقی لڑائی دعوت سے ہے، عبادت سے کوئی لڑائی دیکھیے آپ نے اپنی مدد کرنے والوں کو کیسا مایوس کیا، جن کے کام مند ہو جاتے ہیں وہ ان کی رائے کی وجہ سے ہم کچھ ہو جاتے ہیں، جو ان کے احسان مند ہو جاتے ہیں وہ ان کی وجہ سے آپ کچھ ہو کیا کریں گے تو ہمارے ساتھ چلا رہے ہیں، اب اگر یہ ہمارے ساتھی نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں، لہٰذا ہمیں ان کی بات ماننی پڑے گی، چیزیں ہمارے موجود ہیں۔ آپ ناظرین میں اپنے سے تعلیم جو آپ کی جان کی مال کی اندر کی ہر چیز کی حفاظت کے لیے آپ کے مثال بنے ہوئے، آپ نے کیا جواب ان کو دیا اور انہوں نے کیا رائے کے سامنے رکھی، کافی تعریف دیتے ہیں یہ قریش ابو طالب کے پاس آئے اور آگے لکھا کہ ابو طالب یہ تمہارا بھتیجا یہ ہمارے جو ہے ہمارے گھروں میں اور ہماری پیسوں میں اور جہاں جہاں دیکھتے ہیں وہاں ہی ہمارے پاس آتا ہے اور یہ ہمیں وہ باتیں سناتا ہے جس سے ہمیں اذیت ہوتی ہے، کا انکار کرتے ہیں اور ایک اللہ کی دعوت۔ اگر آپ نبی سمجھیں تو ان کو دعوت دینے سے روک دیجیے، معاملے ہوتی ہے ایک آدمی کو دعوت دینے سے تعلیم نے کچھ سکھایا، ابھی جاؤ میرے نتیجے کو فرمایا کہ جاؤ ان کو تلاش کر کے لاؤ، اپنی ذمہ داری کو تلاش کر کے لاؤ۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو تلاش نہیں نکلا اور ابو طالب کے فوجیوں میں سے کسی ایک فوجی میں یا کسی ایک کوٹے میں آپ موجود تھے، میں آپ کو لا کے لائے، آپ میرے ساتھ آئے، گرمی کا وقت تھا، سب دھوپ تھی، کوئی سایہ نہیں تھا، آپ تلاش کرنے نبی کے لیے سایہ تلاش کرنے کا چلنا چاہتے تھے، لیکن آپ کو سایہ ملا نہیں، یہاں کے آپ پہنچے ابو طالب کے پاس۔ ابو طالب نے آپ سے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم دی میں خوب جانتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ تمہاری بات مانی، لیکن آج بھی میری بات میں نے ہر طرح تمہاری مدد کی ہے، ہر طرح تمہارا ساتھ دیا ہے، تمہاری حفاظت میں نے کی ہے، میں نے آج تک تمہاری بات مانی ہے، آج تو میری بات مانی۔ بات یہ ہے کہ پانی قوم یہ کہتی ہے کہ تم ان کے تابع میں اور ان کی بیٹھکوں میں جا جا کر ان کو باتیں سنانے کی ضرورت ہوتی ہے، اگر تم سے ہو سکے تو تم اس کام کو چھوڑ دو، تم لوگ اپنے عبادت کرو، اپنے ایمان کو، ہم تمہیں نہیں کہتے کہ تم کوئی اختیار کرو، ہم تم سے کہتے ہیں کہ ہم دعوت دیں۔ آپ نے تیسرا جواب بجائے اس کے کہ آپ کو اپنی ہی کی دعوت کو سمجھاتے یہ دلائل نہیں کرتے، آپ نے پہلے ہی جملے میں ابو طالب کو ایسا مایوس کیا خدا کی قسم میں تو یہ نہیں کر سکتا کہ جس کام کے مجھے بھیجا گیا میں اس کو چھوڑ دوں، ہاں اس کے مقابلے میں یہ ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جائے سورج کی طرف اور سورج سے ایک شعلہ آپ کا لے آئے
یہ تو ممکن ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اسلامی لکھے گا یہ تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی جائے سورج کی طرف اور سورج میں سے ایک شعلہ آپ کا نہیں آئے، یہ تو ہو سکتا ہے۔ ایسے دوسرا آپ نے فرمایا ابو طالب نے کہا خدائی میں ختم کتنا اثر ابو طالب کا آپ کی بات کا ہوا کہ ابو طالب نے کہا کہ بالکل میرا بچے ٹھیک کہہ رہا ہے، میرا بچے ٹھیک کہہ رہا ہے، غلط نہیں کہا ہے۔ اور یہ کہا ابو طالب نے تمام قریش سے کہا کہ جاؤ تم اپنے اپنی ٹھکانوں پر واپس چلے جاؤ بھلائی کے ساتھ، مانی یعنی کہنے کا وہ تعلیم تھا کہ تمہاری بھلائی اسی میں ہے پھر ٹھکانوں کا ورنہ تمہارے لیے بھلائی اس میں ہے، پھر جو راجنیتی کا مطلب ہے تمہاری بھلائی اس میں ہے کہ تم ان کو امتحان کو چھوڑو۔ آپ ہمارا بتائیے اسماعیل اس کو میرے پاس آئیے اور انہوں نے ایسا مجھ آگے کہا ہے لہٰذا تم رحم کرو مستری اور اپنی کر دی اور مل کر کوئی ایسا اپنی دین کی دعوت کا خود اپنے دین کی دعوت کا مجھے وہ نہ ڈالو کہ جس کی مجھے دعوت ہے دعوت، لہٰذا اپنی قوم کو دعوت دینے سے آپ باز آ جائیے، اس سے ان کو ناگواری ہوگی۔ آپ سمجھ گئے کہ آپ کے جزا کی رائے آپ کے بارے میں بدل گئی ہے اور آپ کے جزا آپ کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں اور آپ کی مدد سے ہاتھ کھینچ رہے ہیں اور آپ کو غیروں کے حوالے کر رہے ہیں۔ کہ میں آپ کی بات کروں گا ہولی تعین کو تعطیل بھی کر دیتا ہوں۔ دعوت کے طریقے کی فوری تائید کر دینا کسی کا کوئی کمال نہیں۔ دعوت کے طریقے کی اگر کوئی فوری تائید کر دیں یا کوئی ایک پمفلیٹ نکالنے کا بڑا بڑا کام ہے، میں جیسا ملتا ہوں کہ علماء کی سطح سے بھی یہ تائید ان کی سطح کی تائید ہوئی اور سننے والے کی سمجھ نہیں نہ ہو جائے تائید کرنا عملی طور پر اس میدان میں اترنا اس کو تائید ہے۔ عملی میدان میں اترنا تو ممکن نہیں ہے، اسی کے لیے بھی جب تک وہ اسلام کے تمام مقاصد سے باخبر نہ ہو۔ فوری تائید سے ورنہ کوئی تائید تو کافی بھی ابو جہل نے کہا تھا کہ حکمت مانتے ہیں کہ آپ کا دین حق ہے، آپ کی بات صحیح ہے، دو باتیں اگر آپ ہمارے خاندان کے ہوتے ہم دین مان لیا مناظر نے جو کوئی تائید کی ہے، مناظر نے کہا ہے کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، آپ کبھی بول سکتا ہے مگر آپ اپنی دین کی دعوت سے لے کر تیرا بنتے یا کافی بڑی اختلاف ہے مناظر کو یہ اختلاف نہیں، اختلاف دین سے نہیں ہے، دین کی دعوت سے۔ تو دیکھیے آپ نے کیا جواب دیا ہے، آپ نے فرمایا کہ کیا سن لیجیے آپ، اگر سورج میرے دائیں ہاتھ اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیا جائے یعنی پوری دنیا کا جو ہے دن رات کا نظام مجھے دے دیا جائے، یہ چاند اور سورج یہ دن اور رات کے نظام کو چلانے کا ایک نظام ہے۔ فرمایا کہ اگر سورج میرے دائیں ہاتھ میں ہو چاند میرے بائیں ہاتھ میں ہو یعنی دن رات کا لانے کا اختیار مجھے دے دیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ یہ کام کو تبدیل میں اس کام چھوڑنے والا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب آ جائے دنیا میں یا میں اس کی کوشش میں ہلاک کر دیا جاؤں۔
یہ کہہ کر آپ نے اپنا آنسو آ گئے، آپ روئے، جب آپ وہاں سے چلے بھی پھر کر بھائی کے پاس سے اور دیکھا وہ تعلیم نے کہ آپ کو اپنے معاملے میں یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ آپ کسی بھی حالت میں اس دعوت کے طریقے چھوڑنے والے ہیں. تو تعلیم میں آگے دین چھوڑنے کے لیے کہا ہی نہیں ہے، دین کی تو تعلیم کر رہا ہے تعلیم، وہ تو کہہ رہا ہے اس سے اچھا کوئی دین نہیں ہے. اب وہ تعلیم کا اشار دیکھیے نا، پہلے کہہ رہا ہے کہ آپ جو دین پیش کیا ہے پر وہ دین تمام ادیان سے بہتر ہے، وہ دین سب سے اچھا دین ہے. سمجھائیں یہ دیکھا کہ آپ اپنی بات اس سے پکے ہیں اور آپ کسی قیمت پر اس دعوت کے طریقے کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. تو پہلا بتائی توجہ ہوئے سیدھا بلکہ آپ متوجہ ہے، ابو طالب متوجہ آزاد کی طرف اور یہ کہا کہ جائیے آپ اب جو آپ سے چاہے آپ دیجیے، لیکن خدا کی پسند میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو کسی کے حوالے نہیں کروں گا اور میں آپ کے ساتھ نہیں کروں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك، اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك، اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.